حديث نمبر 410 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي. یزید الفارسی کہتے ہیں، یزید الفارسی یہ عوف بن ابی جمیلہ روایت کرتے ہیں یزید الفارسی سے، اور یزید الفارسی کہتے ہیں، یزید الفارسی یہ جو ہے کتابیں لکھتے تھے، یعنی اس زمانے کے کافی پڑھے لکھے لوگ میں یہ مانے جاتے تھے، بہت معتبر افراد کو ہی اس کام پر مامور کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ علم والے فضیلت والے یہ شخص تھے، اور مصاحف لکھتے تھے، اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کے لکھنے پر بھی مامور تھے جی، بڑے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حضرت عبداللہ ابن عباس بقید حیات تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، ان کے زمانے میں جو ہے میں سرکار کو دیکھا. قال فقلت لابن عباس، انہوں نے کہا، یزید الفارسی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. فقال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان رسول اللہ کان یقول ان الشیطان لا یستطیع ان یتشبہ بی، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا ہے، میری مثل میری شباہت نہیں اختیار کر سکتا ہے. فمن رآنی فی النوم فقد رآنی، پس جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. فہل تستطیع ان تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم، پس اے یزید الفارسی یہ بات بتاؤ، کیا جس آدمی کو آپ خواب میں دیکھے اور آپ زعم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھا، کیا اس کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کو کیسے دیکھے؟ آپ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کو دیکھا، وہ شخص کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک مسئلہ یہاں پر کلیئر سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یعنی کسی کو بھی دیکھ لے اور یہ سمجھ لے کہ میں سرکار کو دیکھا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سرکار کو دیکھے تو سرکار کے اوصاف میں ہی دیکھنا ہوگا، کیونکہ شخص کہہ رہے ہیں یزید الفارسی کہہ رہے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھا. جب سرکار کو دیکھا کہہ رہے ہیں تو بات ہو گئی، ختم ہو گئی تھی بات. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس ختم نہیں کیے، بلکہ یہ فرمایا آپ ڈسکرائب کرو، کیونکہ ہم جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا. اگر آپ ویسا ہی دیکھے ہیں تو آپ مطلب سرکار کو ہی دیکھیں، یعنی آپ دیکھے بھی سرکار کو اور سمجھ رہے بھی یہ سرکار ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو دیکھیں اور آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ سرکار ہے، جی ایسا نہ ہو. تو جی کیا آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، چہرہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون آدمی ہے جس کو آپ دیکھیں، جی جس کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کہ میں سرکار کو دیکھا؟ قال نعم، یزید الفارسی نے کہا ہاں میں بالکل کر سکتا ہوں. انعت لک رجلا، چلو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا آدمی بین الرجلین جسمہ و لحمہ، جسم کے اعتبار سے اور گوشت کے اعتبار سے وہ دو آدمیوں کے درمیانی ہے. دو آدمیوں کے درمیانی جسم اور گوشت کے اعتبار سے ایک تعبیر ہے. یہ جسم کے اعتبار سے یعنی قد و قامت، ہائٹ، جی جسم کے اعتبار سے مطلب ہائٹ اور سائز جو ہے، ٹھیک ہے. اور لحم یعنی گوشت کے اعتبار سے اس کا مطلب موٹاپے کے لحاظ سے. دونوں آدمیوں کے درمیان یعنی ایک بہت لمبا آدمی ایک بہت کم آدمی، ان دونوں کے درمیان کا قد ہے. ایک بہت موٹا آدمی ایک بہت دبلا آدمی، ان دونوں کے درمیان کا قد ہے، یعنی بالکل دبلے بھی نہیں تھے بہت موٹے بھی نہیں تھے. ایک ایسا آدمی میں نے دیکھا جو بہت لمبا بھی نہیں تھا بہت پستہ بھی نہیں تھا، متوسط قد تھا، بہت موٹا بھی نہیں تھا بہت دبلا بھی نہیں تھا، درمیانی ان کا قد تھا، درمیانی ان کا جسم پاک تھا. اسمر الی البیاض، آپ کے رنگ گورا تھا اور ایک دم والا گورا نہیں تھا، ایک دم گورا جس کو کہتے ہیں اس طرح سے نہیں تھا، تھوڑا سا عرب کا رنگ جس طرح سے ہوتا وہ اس کے اندر مکس تھا. یعنی گوراپن وہ انگریزوں والا گوراپن نہیں، عرب والا گوراپن، عرب میں جس طرح سے گورا ہوتے ہیں یعنی ہلکی سی اس میں جو ہے براؤنش کلر، اس میں لائٹ جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں
اکحل العینین، ان کے آنکھ ایسے ہے گویا کہ سرما لگائے ہوئے ہے، سرما لگائے نہیں ہے لیکن آنکھ ہی کچھ ایسے ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سرما کیا لگا ہوا ہے، وہ ہمارے دکنی شعراء گئے سرمگی اکھیاں لاج رکھیاں، سرمگی اکھیاں جو کہتے ہیں وہ اکھیاں تھے. حسن الضحکی، بہت خوبصورت ان کی مسکراہٹ. جی میں اس شخص کو دیکھا جس کی مسکراہٹ بہت ہی خوبصورت تھی. جمیل دوائر الوجہ، ان کے چہرے کی گولائی جو ہے وہ نہایت خوبصورت تھی کہ ایک دم گول اگر چہرہ ہو جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے، ایک دم کھڑا ہو جائے تو بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے، جو تھوڑا سا کم ہو، مربوع ہو اور اس میں گولائی ہو لیکن گولائی میں خوبصورتی ہو. ٹھیک ہے، تو فرمایا جمیل دوائر الوجہ، چہرے کی گولائی جو ہے وہ نہایت خوبصورت تھی. قد ملأت لحیتہ ما بین ہذہ الی ہذہ، ان کے داڑھی یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی تھی. یہ ہذہ وہ تو ہذہ الاذن، یہ کان، یہاں ان کی داڑھی یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی تھی، گھنی داڑھی تھی اس طرح سے. جی پھر آگے فرماتے قد ملأت نحرہ، اور وہ داڑھی ان کے نحر کو، نحر کہتے ہیں گلے کا یہ سامنے کا حصہ جہاں سے نحر کیا جاتا ہے، تو یہ حصہ ان کی داڑھی کی وجہ سے بھر گیا تھا، یعنی گھنی داڑھی تھی، یہاں سے یہاں تک فل تھی اور ان کا گلا اس سے چھپ جائے اس طرح سے گھنی اور بڑی داڑھی تھی. قال عوف، اب یزید الفارسی سے اوپر کی جو راوی عوف ہے، عوف کہتے ہیں ولا ادری ما كان مع هذا النعت، اور مجھے یاد نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ اس کے علاوہ یزید الفارسی نے اور کیا کیا بیان کیا، یعنی اتنی وصف نہیں بیان کیے بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے متعلق اور بھی بہت کچھ بتائے، لیکن مجھے نہیں پتا کیا کیا انہوں نے بیان کیا. فقال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لو رأيته في اليقظة ما استطعت ان تنعته فوق هذا، اے یزید الفارسی اگر آپ جاگتے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ لیتے تو جتنا آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں بس اس سے زیادہ آپ نہیں کر پاتے، یعنی آپ ایگزیکٹلی جیسا جیتا جاگتا آدمی اپنے سامنے جو انسان کو دیکھ کر ڈسکرائب کر سکتا ہے اس طرح سے آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں، یعنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آپ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے.